ابو بصیر نے جیل توڑی، کسی طریقے سے وہ مدینہ شریف پہنچا، پیچھے سے کافروں نے سردار نے وہ بندے وہاں بھیج دیے، معاہدہ دے کے آپ کا ہمارا معاہدہ جو بندے کو واپس کریں گے۔ کتنا کٹھن ہوتا ہے۔ ابو بصیر نے آ کے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا جسم دکھایا، تشدد دکھایا، میں یا رسول اللہ میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، اسلام کے نام پہ مجھے مارتے ہیں، لہذا میں مدینے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ قاصد پہنچ گئے، انہوں نے جب رکا دکھایا تو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بصیر آج والے لوگ نہیں ہیں، وہ جسم میں مارے کھاتے تھے لیکن نبی کے نام کو نیچے نہیں آتے تھے۔ آج میرے نبی نے فرمایا بعض میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ کس نے نبی کو دیکھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا غیبت مت کرو، کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا چغلی مت کرو، کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا والدین کی بے ادبی مت کرو، کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نام طور پہ کمی مت کرو، کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سفید داڑھی والوں کا ادب کرو، نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ منافع جائز لو، زیادہ لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ملاوٹ مت کرو، کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین سیکھو، نہیں سیکھتے۔ پھر آپ بتائیں، میرے نبی نے ایک بات فرمائی تھی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، بولنا نہیں آیا یار، بولے تو صحیح۔ میرے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم بہت بہتر ہیں، ہم سے بھی بہتر کوئی ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام آپ واقعی بہتر ہو، لیکن آپ نے مجھے ظاہر طور پہ میرے معجزات، میری کرامات، میری صحبت میں رہے ہو، آپ بہت اچھے ہو، میں آپ پہ سلام بھیجتا ہوں، لیکن تمہارے پاس ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں 3 دفعہ ان پہ سلام بھیجتا ہوں۔ آپ کون سے لوگ ہیں جن پہ نبی نے 3 دفعہ سلام بھیجا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر دیکھو۔ آپ میرے کریم آقا نے آپ سب لوگوں پر میرے سمیت 3 دفعہ بولا کہ سلام ان پر جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، وہ ایسے زمانے میں کہ وہ میری باتیں سن کے کلمہ پڑھ لیا کریں گے۔ آپ اپنا لیول چیک کرو، آپ اپنا معیار چیک کرو۔ میرے نبی نے آپ کو 3 سلام بھیجے ہیں، تو آپ نبی کی ایک بات بھی نہیں مانتے۔ جتنا مزہ نماز کا عبادت کا سردیوں میں آتا ہے نا، راتیں لمبی ہیں، عشاء پہ کسی نے نہیں آتا، راتیں لمبی ہیں، فجر کا ہوش نہیں۔ پھر ہمارے محبوب غلام کی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم لباس مصطفیٰ لے کے آئیں گے، ہم انقلاب لے کر آئیں گے۔ ناروں سے انقلاب نہیں آتے، سینوں میں تیر کھانے سے انقلاب آتے۔ ابو بصیر کو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بصیر میں وعدہ کر چکا ہوں تمہیں واپس جانا ہوگا۔ ابو بصیر نے فرمایا یا رسول اللہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میرے پاس حلف لکھا ہوا ہے، آپ واپس جانا۔ واپس چلے گئے وہ 2 بندوں کے ساتھ۔ جب مدینے کی سرحد میں جب پہنچے، مدینے سے باہر ہوئے، تو ابو بصیر نے ان دونوں کے ساتھ جھگڑا کیا، ایک کی گردن کاٹ دی، ایک بھاگ گیا۔ پھر واپس مدینہ تشریف لے آیا۔ آج کل میں مدینے سے آپ کے کہنے سے چلا گیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ وہی حکم ہے جو پہلے حکم تھا، کیونکہ محمد عربی کی زبان ہو چکی ہے، معاہدہ لکھا جا چکا ہے، آپ کو واپس جانا ہوگا، مدینے میں ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ واپس گئے، پھر ایسی جگہ پہ جا کے اپنے قیام کیا جو مکے کی اسٹیٹ تھی، نہ مدینے کی مقام میں عیس اس جگہ کا نام۔ ابو بصیر میٹھے پانی کے وہاں پہ کنویں تھے، ابو بصیر نے وہاں پہ جا کے سکونت اختیار کر لی۔ ابو جندل کو پتا چلا، وہ بھی جیل توڑ کے وہاں پہ آ گیا۔ کچھ دنوں میں 70 روز باللہ کا طلباء کرے وہ لوگ جو تھے انہوں نے وہاں پہ اپنا قیام کر لیا، صحابہ کرام نے، کیونکہ مدینے کو جا نہیں سکتے تھے، معاہدہ لکھا جا چکا تھا۔ 70 بندے اس کنویں کے اوپر قابض ہو گئے جو میٹھے پانی کے کنویں تھے، مقام ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس دور کے اندر وہ کافر مسلمانوں کو لوٹتے تھے، انہوں نے بھی ان کے کافروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ابھی رزلٹ دیکھیں صبر کا کیا نکلا، وہ 300 بندے ہو گئے میرے بھائی، 300 بندے۔ وہ 300 بندوں نے یہ نہیں کہا جی ہم تو نبی کا کلمہ پڑھا وہ تمہیں مدینے نہیں آنے دیتے، نہیں، تڑپتے رہے، مدینے کی طرف چہرہ کر کے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہے، نبی کے عشق میں مستغرق رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ کافر اس معاہدے پر پکے تھے، انہوں نے آ کے نبی کی بارگاہ میں سرنڈر ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس معاہدے کی شرط کو کاٹ دیں، جو بھی مطلب مکے سے بھاگ کے آپ کی طرف آئے ہم اس کو واپس نہیں لیں گے بلکہ مدینے کے مسافر بنا دیں۔ حکمت دیکھیں آپ،
میرے کریم آقا نے رکا لکھا ابو بصیر کو، آجا تجھے تیری یاد نے بلایا، مجھ سے ملاقات تو کرنا۔ وہ روز اٹھ کے مدینے کو دیکھا کرتے تھے، مقام انتظار اس جگہ کا نام ہے۔ جب یہ رکا پہنچا اور نزع کی حالت میں سانسیں آخری چل رہی تھی، ابو جندل وہاں پہ کھڑے تھے۔ ابو جندل کو بولا کہ میرے کریم آقا کا پیغام میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ ہے عشق محبت میرے بھائیوں، یہ ہم نے سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو سکھائیں یہ باتیں آپ۔ ابو بصیر کی آخری نزع کی حالت تھی، شہادت کے قریب تھے، مرنے کے قریب تھے، رخصت کے قریب تھے۔ رکا پڑا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو بصیر اب تو راستے کھل گئے ہیں، آ جاؤ مدینے میں مصطفیٰ تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو جندل کو کہا کہ میرے نبی کو میرا سلام دے دو اور روح پرواز کر دو، کیونکہ اس کو یقین تھا اگر دنیا میں میری ملاقات ہوئی تو ہم قبر میں میری ملاقات ہوگی۔ ابو بصیر کو وہاں پہ دفنا دیا گا مقام انتظار کے اوپر، اور ابو بصیر نام کی مسجد وہاں پہ بنا دی گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جہاں پہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پہ مسجد اللہ خود بنوا دیتا ہے۔ جتنے اللہ کے نیک ولی ہیں آپ ریسرچ کر لیں، کاپی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ ولی مدفن ہے وہاں پہ اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے۔ آپ مدینہ شریف سے شروع ہو جائیں، آپ بغداد شریف چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جائیں، داتا گنج پاس چل جائیں، پیر مہر علی شاہ کے پاس چل جائیں، سیف الرحمان کی قبر انور پہ چل جائیں، پیر شاہ نجمال کے پاس چل جائیں، جہاں جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو ولی کی قبر ملے گی تو اللہ کا گھر آباد ملے گا۔ جانو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں اچھا سسٹم دیا ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ تو ابو بصیر کی وہاں پہ آج بھی وہاں پہ ان کی وہ، کیونکہ نبی سے محبت کا انہوں نے صبر کیا، پھر ٹائم کم رہ جاتا ہے، پھر آپ کے صبر والا کو اللہ پاک اتنا جاتا ہے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بڑی وجہ سے بات سنیں گے دوستوں ساتھیوں۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے موت کی بیعت کی تھی اپنی ماں کو، موت کی بیعت کرتے نا جو انہوں نے موت کی بیعت کی کہ میں دین کے اوپر قربان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جنگ بدر کے اندر سلاسہ بن سعد کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، تو سلاسہ بن سعد نے کہا کہ جب تک میں عاصم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب نہ پیوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اس کی کھوپڑی اتار دی کسی بھی طریقے سے، کیونکہ وقت کا میں لمبا واقعہ تھا۔ خزیل قبیلے نے خط لکھا کہ ہمیں کچھ کاری